نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس اخلاقیات میں آج ایک نئی کتاب جس کے مصنف حضرت مولانا شیخ فرید الدین صاحب عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی گزشتہ درس میں بیان ہوئے۔ آج یہ انتہائی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں نے پہلے عرض کر دیا۔ یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ تمام علوم، تمام اخلاقیات، ہر قسم کی بات جو کچھ بھی کائنات میں ہے، اس کا مرکز، مصدر، منبع، ماوا سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جس انسان کو خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں، اسے اپنی معرفت بھی نصیب نہیں ہو سکتی، اور جسے اپنی معرفت نہیں اسے خدا کی معرفت بھی نہیں ہے۔ تو کوئی انسان جس کا خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہے نا، وہ بااخلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کے کوئی شمائل آپ دیکھیں، کوئی تھوڑی اچھی اخلاق، تو وہ اپنے مطلب کے لیے ہوتا ہے۔ جو حقیقی اخلاق ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کی معرفت ہی سے ایمان ایک مومن بندہ ہی بااخلاق ہو سکتا ہے۔ باقی یہ سارے دنیا کے نظام چلانے کے لیے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے اپنی کتاب کا آغاز فرماتے ہیں۔ حمد بے حد مر خدائے پاک رہا، آنکھ ایمان داد مشتے خاک رہا۔ آپ فرماتے ہیں کاؤنٹ لیس، انیومرس، جس کا کوئی حد، کوئی شمار ہی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی میں حمد بیان کرتا ہوں۔ میں خدا تعالیٰ کی عظمتوں کو، خدا تعالیٰ کی شانوں کو، اس کے فضائل کمالات کو، اس کی بزرگی اور کبریائی کو میں بیان کرتا ہوں، جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے۔ سبحان کا معنی یہی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں آنکھ ایمان داد مشتے خاک رہا۔ کتنی عظیم، یاد رکھ لیں، میں نے کئی درسوں میں یہ بات کہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت اس کی صفات سے ہوتی ہے، اور صفات کی معرفت اس کے افعال سے ہوتی ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے افعال میں غور و فکر کرے گا تو اس سے اس کی صفات کا علم حاصل ہوگا، اور صفات سے خدا کی ذات کی معرفت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا انسان خود غور کر، تو ہے کیا ہے؟ مٹی ہے۔ انسان مٹی ہے نا، اس کے اصل مٹی ہے۔ اس مٹی میں ایمان کی دولت یہ کس نے رکھی ہے؟ بھائی مٹی تو بولتی نہیں ہے، مٹی دیکھتی نہیں ہے، مٹی سوچتی نہیں ہے، مٹی کے اندر محبت نفرت کے جذبات نہیں ہیں۔ مٹی تو مٹی ہے۔ اس مٹی سے تو اپنی ذات پر غور و فکر کر کہ یہ جو تیرے سر کے اندر دماغ ہے اور تیرے سینے میں دل ہے، جس میں سوچنے کی، سمجھنے کی، محبت کی، نفرت کی ہزاروں ہزاروں ایک دنیا آباد ہیں، یہ کس نے اس مٹی کے اندر یہ قوتیں پیدا کی ہیں؟ ایمان کی دولت تجھے کس نے عطا کی ہے؟ یہ علم حاصل کرنے کی قوتیں تیری ذات میں کس نے رکھی ہیں؟ یہ علم کے حصول کے لیے کانوں میں سننے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ دل و دماغ میں سوچنے کی صلاحیتیں کس نے رکھی ہیں؟
علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیری زبان میں قوت گویائی بولنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ تو مٹی ہے، تیری جیسی بالکل دوسری مٹی بھی موجود ہے، اس مٹی میں نہ چلنے کی صلاحیت، نہ بولنے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ محسوس کرنے کی صلاحیت، یہ جو ساری صلاحیتیں اسی مٹی میں جس سے تو بنا ہے یہ رکھ دی ہیں، یہ خود بخود آ گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں غور کر، یہ تو خود بخود ایسی ہو گیا ہے یا کسی نے تجھے ایسے بنایا ہے؟ کے در آدم دمید او روح را، داد از طوفان نجات او نوح را۔ پھر آپ فرماتے ہیں تیری اصل کیا ہے؟ اصل تیری مٹی ہے، مٹی سے پیدا کیا اللہ رب العزت نے تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس مٹی میں اس کا قالب، اس کا جسم بنا کر اس میں روح پھونکی خدا نے، روح داخل کی خدا نے۔ مٹی کا بھی خالق وہی ہے، قالب بنانے والا بھی وہی ہے، روح کا خالق بھی وہی ہے، یہ تمام صلاحیتیں اسی نے عطا کی ہیں۔ اور جب انسان اپنے خدا کو، اپنے خالق کو بھول گیا تو یاد رکھیں اسی اللہ رب العزت نے سوائے حضرت نوح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو، تمام کفار کو، تمام باغیوں کو خدا نے غرق کر دیا۔ تیری اصل یہ ہے، فرمایا کے در آدم دمید او روح را، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ قرآن پاک میں بھی ہے نفخت فیہ من روحی۔ اچھا، اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کہیں تو شرک ہو جاتا ہے، حالانکہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا ہے۔ نفخت فیہ من روحی، قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے بارے میں جو روح پھونکی خدا نے فرمایا میں نے اپنی روح پھونکی۔ بھائی اگر خدا کی روح اور روح اللہ کلمۃ اللہ اور آدم علیہ السلام کی طرف نسبت ہو جائے تو اسے شرک ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ کہہ دیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ درس تاریخ میں ہم یہ ساری باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ داد از طوفان نجات و نوح را، پوری زمین کو پانی سے بھر دیا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی پانی بلند ہو گیا، جتنے بھی زمین پر بسے ہوئے انسان تھے سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ پانی کو برسانے والی ذات کون تھی؟ زمین سے پانی کو چشمے جاری کرنے والی ذات کون ہے؟ الگ کر دیا کفار کو اور اہل ایمان کو، کافروں کو ہلاک کر دیا، اہل ایمان کو بچا لیا۔ یہ کس نے کیا؟ تاریخ کا حصہ ہے، پوری کائنات کے انسان اس پر متفق ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی بیان کیا، ہاں تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ ایک سیلاب آیا، اور یہ کوئی بڑا بہت لمبا عرصہ ہوا بھی نہیں ہے، تقریباً 5,000 یا 6,000 سال ہیں ٹوٹل۔ اس کو تاریخ کا حصہ ہیں، قرآن پاک نے بیان کیا، باقی کتب الہیہ نے بیان کیا، تاریخ کا یہ حصہ ہیں۔ دو کردار واضح پوری تاریخ میں موجود ہیں جب سے انسان اس کائنات میں اس کا وجود بخشا خدا تعالیٰ نے۔ ایک کردار ہے جو خدا کے باغی ہیں، جو خدا تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہیں۔ بھائی ان دونوں پر اس دنیا میں بھی خدا تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے، تو جس طرح دونوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے اس دنیا میں، اسی طرح آنے والی دنیا میں بھی دونوں کے ساتھ معاملات مختلف ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے جو فرما برداروں کو اس دنیا میں نجات عطا کرتا ہے،
ایسے ہی خدا تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو آئندہ آنے والی زندگی میں نجات عطا فرمائے گا، اور جس طرح اپنے نافرمانوں کے اس دنیا میں خدا تعالیٰ ہلاک فرماتا ہے، ذلیل فرماتا ہے، تباہ و برباد فرماتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو آخرت میں بھی ذلیل فرمائے گا، انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ بندے تیرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرما بردار بن، اس کی فرما برداری ہی میں اس دنیا کی نجات ہے، اسی کی فرما برداری میں اس دنیا کی نجات ہے۔ فرمایا کے فرما حضرت بابا آپ نے فرید الدین عطار پوری آپ کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری تاریخ بیان کرتے ہیں، پوری تھرو آؤٹ دی ہسٹری یہ چیز بات ایک جیسی سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا کے فرما کرد کہرش باد را تا سزائے کرد قوم عاد را۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر ایک قوم، پھر وہ قوم راہ حق سے ہٹ گئی جس کو قوم عاد کہتے ہیں۔ بڑے بڑے اللہ نے ان کو جسم عطا فرمائے، مال و دولت عطا کیا، حکومت عطا کی، اقتدار عطا کیا، تو فرمایا جب وہ قوم اللہ کے راستے سے ہٹی تو فرمایا وہ ذات کے جس نے اس کے قہر نے صرف ہوا کو حکم دیا، اس کے لیے عذاب دینا اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے، بس ایک اس کا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا ہوا کو حکم دیا اور اس ہوا نے قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن پاک میں سارے واقعات موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں سارے واقعات موجود ہیں۔ بڑے بڑے ان کے جسم تھے، حکومتیں تھیں، مال دولت تھا، امن سکون تھا، سب کچھ تھا، لیکن خدا کے نافرمان تھے، اللہ کے نبی سے وہ مخالفت کرتے تھے، دشمن تھے ان کے۔ ہوا کیا، بس ایک ہوا کو حکم دیا، ایسی زوردار ہوا آئی کہ ان کو بھی اور ان کے تمام مال دولت کو اور ان کے شہروں اور بستیوں کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیا جرم کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑی انسان کی حماقت اور جہالت ہے کہ انسان اپنے خدا کو بھول جائے اور اس کے احکام کی فرما برداری نہ کرے۔ کے لطف خیش را اظہار کرد با خلیلش نار را گلزار کرد۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ بھی تاریخ کا، یہ بھی انسان سوچ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، فرما بردار ہیں، اور ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کا کام جلانا ہے، مگر چونکہ وہ خدا کے فرما بردار تھے، اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا۔ آگ ان کی محافظ بن گئی، بلکہ ان کو امن سکون دینے والی بن گئی۔ کیوں؟ ایک کو ہوا صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے، ایک کی آگ حفاظت کرتے اس کو آرام سکون پہنچاتی ہے، اس کے لیے گل و گلزار بن جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے آگ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور اس لیے کہ یہ فرما بردار تھے۔ فرما وہ ذات کے جس نے اپنے مہربانی کا اظہار حضرت اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسے کیا کہ آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیا۔ یہ سارے واقعات تاریخ میں، تفاسیر میں، احادیث میں سب اہل ایمان کو علم ہے، اور مسلمان والدین کو چاہیے کہ تمام واقعات سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں۔ یہ موبائل فون پر، ویڈیو گیمز پر اور اس قسم کے لا یعنی باتوں پر اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ نہ ہونے دیں۔ اپنے اولادوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے اولادوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ دو کردار ہیں،
ایک اللہ کے نافرمان لوگ ہیں اور ایک خدا تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہیں۔ پوری تھرو آؤٹ جب سے انسان اس زمین پر آئے تب سے لے کر آج تک ایک چیز مسلسل آ رہی ہے کہ ظالم اور خدا کے نافرمان بھی آتے ہیں، لیکن وہ آخر کار خدا کے غضب کا شکار ہو کر وہ نشان عبرت بن کر دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور ایک طرف خدا تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر ان پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے۔ فرما خدا بندے کے ہنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر۔ یہ LGBT کا جو آج فتنہ پوری دنیا میں، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ خدا تعالیٰ جس نے سحر کے وقت یہی غیر فطری عمل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا، کچھ دیر حضرت لوط علیہ السلام انہیں منع فرماتے رہے، لیکن ایسا خدا کا پھر عذاب آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ سحری کا وقت تھا اور اس زمین کو اٹھایا وہاں سے، اور وہ جہاں پر بادل ہوتے وہاں تک بلندی لے جا کر الٹا زمین پر گرا دیا۔ یہ جو ڈیڈ سی ہے نا جارڈن میں، عمان میں، یہ یہی جگہ تھی، اسی مقام پر یہ بستی تھی۔ آج تک پھر وہاں پر زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ ابھی یہ جو لوگ خدا کو بھولے اور یہ بے حیائی میں مبتلا ہوئے، مجھے کچھ کہنے لگے بلکہ یہ کرونا ایک ہی آیا، وہ سب کچھ بلا دیا ان کو۔ ایک کرونے نے وہ تمام خدا تعالیٰ کے مقابل میں جو کچھ یہ کر رہے تھے نا، اور اتنا چھوٹا سا وائرس کہ جو انسانی آنکھ تو گجا ہے، نارمل مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، اتنے چھوٹے وائرس نے دنیا کی سپر پاوروں کو ناکام کیا ہے اور ان کے بے حیائی کے پروگراموں کو ناکام کر دیا۔ بھائی یہ انسان کی بھول ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرے، اور اللہ یاد رکھ لیں یہ تمام عذاب یہ ابھی وہ بڑے عذاب نہیں ہیں، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میں چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں صرف تمہیں تنبیہ ہو جائے کہ ان حرکات سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دارالعمل ہے۔ دارالجزا آگے والی دنیا ہے، وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے، وہاں تم نے اپنے اعمال کی جزا صاف پانی ہے۔ یہ تو صرف تنبیہات ہیں، بعد آ جائے ان کاموں سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو۔ اچانک جو بھی یہ انہوں نے پروگرام بنائے اچانک ناکام نہیں ہوئے، یہ تو ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ وہ تمام پروگرام جو خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بنائے جا رہے تھے آج وہ دفن ہو چکے ہیں۔ یاد رکھ لیں انسانیت کی بقا اور فلاح یہ خدا تعالیٰ کے فرما برداری میں ہے۔ اللہ رب العزت کے نافرمانی کوئی فرد کرے گا یا قوم یا نیشن کرے گی، دونوں پر تباہی آئے گی۔ اور فرمایا سوے او خسمے کے تیر انداختہ، پشائے کارش کفایت ساختہ۔ اس قسم یہ کوئی بھی نئی دنیا میں چیز نہیں ہے۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں نہ مانی، فرمایا تیرا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے، تو جب بتایا تو جناب تیر، میں نے تو جناب یہ جو نا یہ راکٹ میزائل اور یہ باقی جو یہ پروگرام یہ آج کے نئے نہیں ہیں، یہ سارے بڑے پرانے ہیں، اور جناب میں تو یہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو صرف اس کے ناک میں مچھر داخل کیا تھا۔ 400 سال اس کی حکومت تقریباً رہی ہے، 400 برس تک، اور اس کے پہلے جو ابتدائی جو اقتدار کا زمانہ ہے اس میں تو اللہ نے اس کو مہلت دی، لیکن یہ اس اقتدار کے نشے میں خدا بن بیٹھا، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اسی خدائی کے دعوے دار کو اس کے دماغ میں مچھر داخل کیا۔ اللہ چاہتا ہے مچھر کی زیادہ عمر نہیں ہوتی، مچھر کی عمر تھوڑی ہوتی ہے،
وہ چند دنوں کے دن میں بعد میں مر جاتا نا، مگر اس کو غالباً کئی 100 سال تک اس بیماری میں مبتلا رکھا۔ اور اس کا علاج کیا تھا؟ جن کو پہلے کہتا تھا نا مجھے سجدہ کرو، جو بھی اس کے پاس آتے تو کہتا اللہ کے بندے میری جوتی پکڑ اور میری سر پر مار، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنے پجاریوں سے اپنی ہی جوتی سے اپنے سر پر وہ لتر مرواتا، اور عرصہ دراز تک یہ کام ہوتا رہا، اور اسی چھترول سے وہ واصل جہنم ہوا۔ حالانکہ مچھر کیا تھا جی 1-2 دن کے بعد مر جاتا، مچھر کی عمر تو زیادہ ہوتی نہیں ہے، مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ابھی یہ کیا ہوا جی؟ یہ معمولی بات ہے؟ 49 دنیا کے ظالم مل کر دنیا کے سب سے نہتی قوم کے سامنے آئیں، اور خدا نے ایسا ذلیل کیا ہے بھئی یہ مچھر والے مسئلہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اتنا ساز و سامان چھوڑ کر کبھی بھی کوئی طاقت نہیں گئی۔ یہ مچھر والے مسئلہ ہے سمجھنے والے کے لیے۔ اگر عقل نہ ہو تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے یہ مچھر والی ہی مثال ہے۔ کتنے سارے افغان نہتے، کچھ بھی نہیں تھا، 49 دنیا کے سپر پاوریں، اسلحہ بنانے والے، اپنے آپ کو زمین پر خدائی کے دعوے دار، کس ذلت کے ساتھ۔ میرے بھائی عقل ہو تو پھر بہت کچھ ہے اس کائنات میں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو تو پھر بہت کچھ ہے، نہ ہو تو پھر اندھے کو کچھ نظر نہ آئے تو قصور اس کی اپنی آنکھوں کا ہے، ورنہ کائنات میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آنکھ ادارا بدریا در کشید، ناکارا از سنگ خارا بر کشید۔ خدا فرمایا وہ کون ذات ہے؟ فرعون نے بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں نہ مانی، اور یہ جو دریائے نیل تھا نا اس کے حکم سے چلتا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے دریائے نیل فرعون کے حکم سے چلتا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے بس آزمائش تھی نا، اختیارات بھی آزمائش ہوتے ہیں، دولت بھی آزمائش ہوتی ہے، یہ علم مرتبے بھی آزمائش ہوتے ہیں، یہ کبھی کبھی یہ ساری چیزیں آزمائش ہوتی ہیں۔ بھائی دریائے نیل کہتا چل تو چل پڑتا، نہ کہتا نہ، اس نے سمجھا چاہ میں ہی خدا ہوں، یہ اصل میں تھی اس کے لیے آزمائش۔ جو دریا اس کے حکم سے چلتا تھا، پھر وہی دریا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے اپنا راستہ دیا، اور اسی دریا نے اس کو ذلت کے ساتھ واصل جہنم کیا۔ بھائی کس دریا میں یہ فرعون کا کیا حشر ہوا، تو خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا کیا حشر ہوا؟ دریا میں غرق ہوا۔ آج کل کتنے اس پر موویاں ہیں کہ کیا کچھ سکھائیں، اور بھائی یہ موویاں بنانا نہیں ہے، مووی میں جو پیغام ہے وہ بھی لوگوں کو بتاؤ، وہ بھی بچوں کو بتاؤ کہ اس کی ہلاکت کا، تباہی کی، بربادی کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ پر عمل نہ کرنا، یہ اس کا سبب تھا۔ ایک طرف یہ ہے کہ خدائی کے دعوے کرنے والے ہمیشہ دنیا میں ذلیل ہوئے ہیں، وہ آخرت میں تو ہوں گے نا، یہاں دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام، آپ کی قوم نے کہا کہ جناب یہ پتھر سے اونٹنی، آپ نے پتھر کو حکم دیا۔ بھائی کبھی پتھروں سے اونٹنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے نبیوں کی یہ عظمتیں ہیں، پتھروں کو حکم دیں تو وہ پتھروں سے اونٹنیاں بھی خدا تعالیٰ ان کی عظمتوں کو، شانوں کو بیان کرنے کے لیے ظاہر فرما دیتا ہے، پیدا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ پتھروں سے تو یہ پتے نہیں اگتے، پودا نہیں اگتا، اتنی بڑی جوان اونٹنی اور وہ بھی گابن۔ میرے بھائی یہ اللہ رب العزت اپنوں کی ابھی یہ جو ابھی پاکستان مفتی خاتون حسین صاحب کا جنازہ ہے،
یہ کوئی سوچنے سمجھنے کے والوں کے لیے ایک انتہائی غریب گھر میں پیدا ہونے والا انسان حیران کر کے دنیا سے چلا گیا سب کو. دوسری طرف خدائی کا دعویٰ دار کرنے والے اپنے گھر والے جنازہ دینے کے لیے بھی تیار نہ، غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ابھی جو ذلیل ہو رہے ہیں ان کے روزانہ اس کی سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں. میرے بھائی یہ مت سمجھو کہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، آج بھی ایسے ہی ہے، قیامت تک ایسے رہے گا. جو خدا دین کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے، جو اللہ رسول کے باتوں کو پر عمل نہیں کرتا، ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے. او جی میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میں نہیں ہوں گا تو پاکستان نہیں ہوگا. کیا اس کا حشر ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ گھر والوں کو اس کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا. فرمایا چوں عنایت قادر قیوم کرد، در کف داؤد آہن موم کرد. اللہ والوں کی عظمتیں یہ ہوتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام حالانکہ ہاتھ میں لے کر لوہے کو بغیر پگلائے اسے زرہیں بنا لینا، اسے ہتھیاریں بنا لینا، اسے تلواریں بنا لینا، اسے باقی ہر قسم کا لوہے کا ساز و سامان بنانا، اب یہ بھی دنیا میں کبھی دیکھا ہے؟ یہ بھی دنیا میں کوئی ایسی ہے کہ فونٹری کے بغیر ہی لوہے کو پگلائے بغیر اسے کوئی چیز بنا سکے؟ فرمایا یس، دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے ہتھیار بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے، اپنی ضرورت کا، جنگی ضروریات کا ساز و سامان بناتے تھے، لیکن ان کو پگلانے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے موم نرم ہوتا ہے نا، ان کے لیے خدا تعالیٰ نے لوہے کو ایسے ہی موم کی طرح نرم کر دیا تھا. کس نے کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ خدا کا معاملہ کیا ہے؟ محبوبوں کے ساتھ خدا کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا با سلیمان داد ملک و سروری، شود متعیش خاتمتش دیو پری. حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نے کل بھی درس میں کہا بھائی حکومت بذات خود بری چیز نہیں ہے. جی مولوی حکومت لفظ نہیں تھا، حکومت اچھی چیز ہے. کون کہتا ہے یہ کوئی بری چیز ہے؟ مال بھی بری چیز نہیں ہے، نہ حکومت بری چیز ہے، نہ اقتدار بری چیز ہے بذات خود، نہ مال برا چیز ہے. برے انسان کے ہاتھ میں مال آئے گا تو مال برا ہوگا، برے انسان کے پاس اقتدار ہوگا تو اقتدار برا ہے. اچھے انسان کے پاس اقتدار آئے گا، حکومت ہوگی تو حکومت اچھی چیز ہے، مال بھی اچھی چیز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدا تعالیٰ نے جنوں کو، پریوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، ہوا کو، ہر چیز کے تابع کر دیا. مال و دولت کی کثرت تھی، ہر چیز کی تھی. کیا بھائی میرے بھائی یاد رکھ، جو خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہو یہ کائنات اس کے تابع ہوتی ہے. یہ ابھی یہ ساری مثالیں قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں جو قرآن پاک میں ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. آج تن صابر بکر ماکوت داد، حمز یونس لقمہ بحوت داد. فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ پاک نے آزمائشیں نازل فرمائیں، بیماری میں آپ کو مبتلا کیا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا. آپ اس میں فرماتے ہیں یاد رکھ لو یہ آزمائشیں نیکوں پر آتی ہیں، وہ آزمائشیں ان کے مرتبوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہیں. فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، حضرت یونس علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، لیکن وہ بطور سزا نہیں تھی. وہ بطور سزا نہیں ہے، یہ آزمائش تھی. یہ ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ آزمائش نازل فرماتا ہے. آن یکے را ارہ برسر میک شد، دیگرے را تاج برسر میں نہد. حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی آپ فرماتے ہیں یاد رکھ لو راہ خدا میں چلنے والوں کو ہمیشہ تکلیفیں آتی ہیں، اور یہ تکلیفیں انہیں
راہ خدا پر چلنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے سر پر آرا رکھ کر آپ کے دونوں جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ میں نے وہ درخت بھی دیکھا، میں نے وہ جگہ بھی زیارت کی ہے، میں اس جگہ کو دیکھا، میں نے جس جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کے سر مبارک پر آرا رکھ کر آپ کے 2 ٹکڑوں میں آپ کو کاٹ دیا گیا تھا، آپ ہی کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا شام میں، حلب میں۔ یاد رکھیں آزمائشیں نیکوں کے لیے بھی آتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، آج بھی پوری دنیا میں چرچا ہے، مودی نے انڈیا میں مسلمانوں پر جب تنگ کیا نا تو اس کی ذلت کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک خاتون کا انتخاب کر دیا۔ دیکھو خدا تعالیٰ چاہتا ہے، وہ چاہے تو مچھر سے کسی کی موت واقعہ فرما دے۔ اب مودی کی موت کے لیے ایک بالکل گمنام گھر سے ایک لڑکے کو خدا نے اٹھا دیا۔ یہی آخر ان ظالموں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں چیزیں۔ جس طرح پاکستان میں علامہ خادم حسین رضوی ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے انسان کو، اور اسی طرح اب انڈیا میں ایسے ہی، اور یار جب ظلم حد سے بڑھتا ہے نا تو اس وقت اللہ رب العزت کا قانون حرکت میں آتا ہے، اور پھر اس ظالم کو ایسے انسان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے جیسے کہ نمرود کی ذلت مچھر سے ہوئی تھی۔ حالانکہ نمرود کا اور مچھر کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فرمایا اوس سلطان ہر چے خواہد آنک ند عالم را درد میں ویران کند۔ خدا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اپنے دوستوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مگر ان کے آزمائش ان کے مراتب کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کے آزمائش ان کے مرتبوں کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی جان کی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، قربانی تو دی، بظاہر یزید بچ گیا، وہ اقتدار میں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان بظاہر انہیں دنیا سے شہادت نصیب ہوئی، لیکن آج یزید پر دنیا میں جتنے لعنتیں پڑتی ہیں اس کے قبر کا بھی کسی کو نام و نشان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے محل میں بھی دیکھے ہیں، اس کا محل بھی میں نے دیکھا ہے، آج اس کے محل کی چھتیں بھی گر چکی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کروڑوں انسان اپنی جان اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حسین کا مشن بھی زندہ ہے، امام حسین کا نام بھی زندہ، بلکہ آپ کے ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر میں نے حاضری دی۔ یقین کریں رات کا کافی وقت گزر چکا تھا، اس قدر مخلوق خدا کا رش تھا کہ یہاں سے وہاں تک جانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے بتاؤ آخرکار دنیا سے تو دونوں نے جانا ہے، پر جو اللہ والے بھی آزمائشوں پر بھی آتی ہیں، لیکن ان کا مشن بھی زندہ رہتا ہے، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے، اور لوگوں کے دلوں پر وہ حکومتیں کرتے ہیں، جاتے بد بھی ہیں، ان کا نام بھی برا، ان کے کام بھی برے، اور ان کا نام و نشان بھی مٹتا ہے۔ فرمایا ہاں سلطانی مسلم مرعورا نیس کسرا زہرا چونو چرارا۔ فرمایا حقیقی بادشاہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کو چونو چرا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یکیرا گنجو نعمت میں دہاد دیگرے را رنجو زحمت میں دہاد۔ وہ خدائی ہے، کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو خزانے کے اپنی رحمت کے منہ کھول دیتا ہے۔ یاد رکھ لیں مصیبتیں بھی آتی ہیں، خزانے بھی ملتے ہیں، اچھوں کو خزانے ملیں تو وہ ان کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اگر اچھوں کو کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک وقتی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دولت ملے برے انسان کو تو یہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے بری ہوتی ہے۔
اور اگر برے انسان پر جب اللہ کا عذاب آئے تو یہ اس کا عذاب ہوتا ہے، یہ اس کی نعمت نہیں ہوتی۔ مسلمان کے لیے مصیبت بھی نعمت ہوتی ہے، نیک پرہیزگار متقی انسان کے لیے بیماریاں اس کی نعمت ہوتی ہیں، اور بدکار خدا فراموش کے لیے یہ ساری تکلیفیں خدا کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں۔ یکے راہ زرد و صد ہمیاں دہد، دیگرے در حسرت نان جان دہد۔ ایک انسان کو روٹی بھی نہیں ملتی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں، اور ایک انسان ہے کہ اس کی دولت کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ جو ہم کچرا باہر رکھتے ہیں نا، اس میں سے بریڈ کے پیس تلاش کر کے خود کھاتے ہوئے اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے میں نے انگلینڈ جیسے مشہور امیر ملک میں دیکھا ہے ایسے لوگوں کو۔ ابھی بھی آج چلے جائیں لائٹوں پر کھڑے ہوئے بے شمار مانگتے ہوں گے، یہ بھی تو انسان ہی ہے۔ سٹی سینٹر میں چلے جائیں کتنے آپ کو نظر آئیں گے مانگنے والے، انسان ہی ہے نا۔ اور وہ بھی انسان ہے کہ جن کی ایک منٹ کی ملین ڈالر ایک منٹ میں ان کو آ رہے ہیں۔ بھائی یہ کون ہے؟ اچھا آپ ان کی سٹوریاں پڑھیں، یہ جو آج یہ بڑے بڑے بلین ایئر لوگ ہیں نا، بلین ایئر ان کی یہ کئی ان میں سے وہ ہیں کہ جو انتہائی غریب گھروں کے لوگ تھے، انتہائی غریب لوگ جن کو روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ اب یہ جتنے دنیا میں ملین ایئر ہیں نا، آپ ذرا ان کی سٹوریاں پڑھیں۔ وہ مجھے یاد ہے، وہ اسٹیو جیب کا میں نے پڑھا، وہ انتہائی غریب آدمی ہے، انتہائی غریب قسم کا، جو کپڑے بھی نصیب نہیں تھے بیچارے کو۔ بھائی یہ خدا کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے جناب فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عرش سے فرش پر لے آتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اور فرما یکے برتخت بسد عز و ناز، دیگرے کردہ دہاں از فاقہ بار۔ ایک وہ انسان ہے جس کو بڑے ناز نخروں کے ساتھ تخت پر بٹھا دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو تخت سے ذلت کے گڑھے میں پھینکتا ہے۔ ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے یہ سلطنت عثمانیہ جو اتنا عرصہ رہی ہے، اس کی ذرا آپ سٹوری پڑھیں۔ یہ یعنی سلطنت عثمانیہ کی آپ سٹوری پڑھیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ انتہائی غریب لوگ تھے، یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ تھے، یہ گائے بکریاں چرانے والے بدو قسم کے لوگ تھے۔ کہاں سے بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو خدا نے اٹھایا اور دنیا کے 3 بر اعظموں کا حکمران بنا، اور 600-700 سال تک حکومت جن کی رہی ہے۔ ان کا آغاز کیا ہے؟ انتہائی غریب۔ پڑھیں ان کی سٹوری ذرا، ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک لوہار کے بچے کو کہاں سے اٹھایا؟ 3 مرتبہ وزارت عظمہ کی کرسی پر بٹھایا، اور وہاں سے پھر اٹھایا ذلت کے گڑھے میں گرایا۔ جب دین کے ساتھ مخلص تھا تو اس وقت عام ایک لوہار کے بچے کو اٹھا کر 3 مرتبہ وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا، اور جب وہ دین کے ساتھ بے وفائی کی تو وہاں سے اس کو اٹھایا اور ذلت کے گڑھے میں اس کو پھینک دیا۔ یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بندہ وہی ہے کہ جو خدا کو یاد رکھے، اپنے آپ کو یاد رکھے، ہر حال میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار رہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کوشش تھی کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خدا تعالیٰ کی معرفت نصیب کرے اور اپنی معرفت بھی نصیب کرے، اور پھر اسی کے فرما برداری میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔